بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد المطلب، عربی میں عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم، عربی شیبہ ابن ہاشم یا شیبہ الحمد۔ ان کو عبد المطلب، درست تلفظ عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چاچا عبد المطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب، موجودہ مدینہ لے گئے، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چاچا عبد المطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چاچا عبد المطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چاچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ باپ کے بھائی کو چاچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اس بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات ہی میں وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد الکعب اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد الکعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سکے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چاچا زبیر کا انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہے، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ ہی نے اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ ہی نے اپنے والد کے اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالے کے اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام بھانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے ہوئی۔ 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعب اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد الکعب کا نام روایات میں
मकूम बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आया है। उन्होंने नबूवत का ज़माना नहीं देखा और ऐलान नबूवत से पहले फौत हो गए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तीसरी शादी लबनी बिनते हाजरा से हुई। उस शादी से एक ही बेटा अबू लहब पैदा हुआ, जिसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। अबू लहब ने इस्लाम की दुश्मनी में सबको पीछे छोड़ दिया था। उसको दर्दनाक अजाब की खबर देने के लिए कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा होने के बावजूद उसने ऐलान नबूवत के बाद कभी भी नबी पाक का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने और उसकी बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कांटे बिछाए और आखिर दर्दनाक मौत से छूत की बीमारी में फौत हुआ। यहाँ तक कि उसको दफनाने के लिए उसके कबीले का कोई फर्द न आया और उसको एक गड्ढे में फेंक कर ऊपर से पत्थर फेंक दिए। इसके औलाद में से उकबा मोतिब और बेटी दर्रा ने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की चौथी शादी बाला बिन बेब से हुई, जिससे हजल और हज़रत हमजा दो बेटे, हज़रत सफिया एक बेटी पैदा हुई। रिवायात में यही है। हजल ने नबूवत का ज़माना नहीं पाया, जबकि हज़रत हमजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने और इस्लाम को उससे खूब तक़वियत मिली। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब प्यार किया और इस्लाम की खूब खिदमत की। जंग ओहद में आपने शहादत पाई। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़ी शादियाँ की, लेकिन उनका कोई भी बेटा जिंदा ना रहा, इसलिए आपकी नस्ल ना चल सकी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पांचवी शादी तरसीला बिनते जनाब से हुई, जिससे तीन बेटे जरार, कशम और अब्बास पैदा हुए। जरार ने नबूवत का ज़माना ना पाया और कशम बचपन ही में फौत हो गए, जबकि हज़रत अब्बास ने इस्लाम कबूल किया और जलीलुल कद्र सहाबा में शुमार हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास से सिर्फ 2 साल छोटे थे। हज़रत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन दफन में हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद की। हज़रत अब्बास 88 बरस की उम्र में 32 हिजरी को फौत हुए। आपने मुतअद्दिद शादियाँ की। आपकी औलाद में फजल बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन अब्बास मशहूर सहाबी गुजरे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की छठी और आखिरी शादी मुमना से बिनते अमर से हुई, जिस आपका बेटा गैराक पैदा हुआ। रिवायात के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चाचा भी ऐलान नबूवत से पहले फौत हो गए। फर्जंदान अब्दुल मुत्तलिब में अब्बास, अबू तालिब, अबू लहब और हारिस की औलाद चली। अगरचे हमजा, मकूम, जुबैर और हजल की सुलीबी औलाद हुई थी, लेकिन सबका खात्मा हो गया। बाकी जितने थे सब लावलद रहे और हजरत अब्दुल्ला की सिर्फ एक औलाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चाचा भी ऐलान नबूवत से पहले फौत हो गए। फर्जंदान अब्दुल मुत्तलिब में अब्बास, अबू तालिब, अबू लहब और हारिस की औलाद चली। अगरचे हमजा, मकूम, जुबैर और हजल की सलीबी औलाद हुई थी, लेकिन सबका खात्मा हो गया। बाकी जितने थे सब लावलद रहे और हजरत अब्दुल्ला की सिर्फ एक औलाद सरवर कायनात हबीब खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।